علم لا کو مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے لاشعور کے نام سے بیان کیا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہاں جو کچھ موجود ہے اس کی موجودگی میں انسان کی اپنی انفرادیت ہو یا نو کا قیام ہو، جنات یا فرشتے ہوں، جنت یا دوزخ ہو، ارض و سماوات ہو، عرش و کرسی ہو، سب کی موجودگی کا انحصار علم کے اوپر ہے. علم کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک چیز کو یا ایک رخ کو جس کو ہم جانتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہم ناواقف ہیں ان چیزوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا نام لا علمی رکھتے ہیں. لیکن جب لا علمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہر صورت ہم اس علم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جس علم سے ہم ناواقف ہیں. یعنی علم لا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو قاعدے اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں ان کو استرخاء یا لا کا مراقبہ کہا جاتا ہے. علم کی کوئی حیثیت ہو، وہ علم ہو یا لا علمی، دونوں کا تعلق بصارت سے ہے، دیکھنے سے ہے. ظاہرہ چیزیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہماری لا علمی کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں ہم باطن کی آنکھ یا روحانی آنکھ سے دیکھتے ہیں. تلاش یہ کرنا ہے کہ ظاہر آنکھ سے دیکھنے میں اور باطنی یا روحانی آنکھ سے دیکھنے میں کیا فرق ہے. ظاہر حالات میں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی طرز کو اس طرح بیان کیا جائے گا کہ نگاہ کا ٹکراؤ دراصل کسی چیز کو دیکھنے کا سبب بنتا ہے. اور جب ہم نگاہ کے ٹکراؤ اور نگاہ کے دیکھنے کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ آنکھ کے دلوں اور آنکھ کے دلوں پر پلک کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو موجودہ سائنسی نقطۂ نظر سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دماغ ایک کیمرہ ہے، اس کیمرے میں جو فلم ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ علم ہے اور دوسرا رخ لا علمی ہے. پلک کی ضرب ڈیرے کے اوپر پڑنا یا پلک جھپکنا دراصل کیمرے کا بٹن دبانا ہے. کیمرے کا بٹن جب دبایا جاتا ہے تو کیمرے کے لینس کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ دماغ کی اسکرین پر منعکس ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل متواتر قائم رہتا ہے. کیمرے کے اندر فلم بھی موجود ہے، کیمرے میں مناظر کو قبول کرنے والا، دیکھنے والا، منتقل کرنے والا لینس بھی موجود ہے. لیکن کیمرے کے اوپر مناظر کے نقوش نہیں ابھرتے. یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے. لوح محفوظ کا قانون یہ ہے کہ نظر کا ٹکراؤ جہاں واقع ہوگا وہی چیز دماغ کی اسکرین پر منعکس ہو جائے گی، اور جو چیز دماغ پر منعکس ہو جاتی ہے وہ آدمی کا علم ہے. یہ دیکھنے کی وہ طرز ہے جو مادی وجود کے ساتھ قائم ہے. دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ کیمرہ موجود ہے، اس کے بٹن دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جیسے ہی کوئی منظر، کوئی صورت لینس کے سامنے آتی ہے کیمرے کا بٹن از خود دب جاتا ہے اور فلم بن جاتی ہے. اس کی قریب ترین حالت جو ہر انسان کے ساتھ اور ہر نوع کے ہر فرد کے ساتھ وابستہ ہے وہ خواب ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ دیکھنے کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز یہ ہے کہ آنکھ کا ڈیلا حرکت کرتا ہے اور آنکھ کے ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑتی ہے. آنکھ کے ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑتی رہے تو چیزیں نظر آتی رہتی ہیں، یعنی نگاہ کام کرتی رہتی ہے. دوسری طرز یہ ہے کہ آنکھ کا ڈیلا حرکت نہ کرے اور نہ ہی ڈیلے کے اوپر پلک کی ضرب پڑے. یہ دیکھنا باطن میں دیکھنا ہے، یہ روح کی آنکھ کی بینائی ہے. اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے اور آنکھوں کے سامنے کوئی ایک ٹارگٹ ہو، مثلا ایک سیاہ دائرہ ہو. اس سیاہ دائرے کے اوپر نظریں اس طرح جما دی جائیں کہ پلک کی حرکت بھی ساکت ہو جائے اور ڈیلے کا ہلنا بھی بند ہو جائے. ڈیلے کا ہلنا بھی بند ہو جائے تو آنکھ کے سامنے جتنے مناظر ہیں وہ حذف ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے آنکھ کی پتلی کی حرکت قائم ہوتی چلی جائے گی اسی مناسبت سے مادی آنکھ سے نظر آنے والے تمام مناظر حذف ہوتے چلے جائیں گے. مرشد کریم حضور قبلہ قلندر بابا اولیاء کے اوپر جب استخراج کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو میں نے بہت غور سے حضور کی آنکھوں کا مطالعہ کیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ کسی ایک نقطے پر آنکھ مرکوز ہو گئی ہے، نہ پلک جھپکتی تھی نہ ڈیلے میں حرکت طاری ہوتی تھی. بعض اوقات کی حرکت ایک ایک گھنٹے تک طاری رہتی تھی.
لا کا مراقبہ دراصل ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہم علمی اعتبار سے مادی جسم میں موجود رہتے ہوئے عقل و شعور کے اعتبار سے جو کچھ جانتے ہیں اس کی نفی کر دی جائے. اور نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیداری میں بینائی جس طرح کام کرتی ہے اس کے طریقہ کار کو بدل دیا جائے. یعنی آنکھ کے ڈیلوں کو زیادہ سے زیادہ معطل کیا جائے. آنکھ کے ڈیلوں کو معطل میں آنکھ کے ڈیلوں کے تعطل میں جتنا اضافہ ہوگا جس ڈیلوں کی حرکت جتنی دیر تک بند رہے گی اسی مناسبت سے بات میں نگاہ کی قوت بڑھتی چلی جائے گی. جس طرح پلک کی چوٹ سے نئے نئے مناظر آنکھ کے سامنے آتے ہیں اور لطیفہ نفسی انہیں نہ صرف دیکھتا ہے محسوس بھی کرتا ہے انہیں معنی بھی بناتا ہے. اگر ڈیلوں میں پوری طرح تعطل واقع ہو جائے تو نفس کا کام معطل ہونے لگتا ہے. لطیفہ نفسی کو چونکہ مسلسل اور متواتر نہر تظہیر فیڈ کر رہی ہے اس لیے اس کی حرکت بند نہیں ہو سکتی. جب ہم ظاہرہ نگاہ کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے ڈیلوں کی حرکت کو معطل کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھنے کا عمل پوری طرح قائم نہیں رہتا اس لیے نفسی میں نہر تظہیر کی روشنیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہو جاتا ہے کہ لطیفہ نفسی میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ روشنیاں منتشر ہو کر بکھرنے لگتی ہے. دراصل روشنیوں کا یہ ابار اور نفسی سے روشنیوں کا باہر بکھرنا ہی باطنی نگاہ کی حرکت ہے. یہ باطنی نگاہ جب بیدار ہو جاتی ہے اور مسلسل مشق کے ذریعے اس بیداری کو قائم رکھا جاتا ہے تو باطنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے اور نگاہ کی تیزی ایسی نگاہ کا ذریعہ بن جاتی ہے جو نگاہ مادی خول میں بند ہو کر اور مادی خول سے آزاد ہو کر بیک وقت ادھر اور ادھر عالم دنیا اور عالم غیب میں بیک وقت دیکھتی ہے. ظاہر اور باطن دونوں دنیاؤں میں آنکھ کا بیک وقت دیکھنا تصوف کی اصطلاح میں شہود کہلاتا ہے. یہ ایک دیکھنے کا قانون بیان ہوا کہ انسان کے اندر جسمانی آنکھ اور انسان کی اپنی روحانی آنکھ کس طرح دیکھتی ہے. دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی معنویت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. ڈیلوں پر پلک کی طرف سے بتدریج دیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ نگاہ ذہن کو اطلاع بھی پہنچاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو دیکھنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھتے ہیں یہ ایک منزل سے نکل کر دوسرے منزل میں داخل ہوتے ہیں تو پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی روشنیوں کا تعلق عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے. جتنی دیر بھی تعلق منقطع ہوتا ہے اور دوسری شے سے تعلق قائم ہوتا ہے اسی اثنا میں اسی وقت میں نگاہ ذہن کو یہ بتا دیتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے. اگر ہم بیداری میں دیکھی ہوئی چیزوں کی معنوی شکل و صورت بیدار کرنا چاہیں تو ظاہر ہمیں بیداری میں دیکھنے کی طرزوں کے خلاف اہتمام کرنا پڑے گا. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنے ارادے اور آپ کے دلوں کو معطل اور غیر متحرک کرنے کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سالک اندھیرے میں آنکھ کو جھپکائے بغیر دیکھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے آنکھ بند کرے اور آنکھوں کے اوپر کوئی روئے دار کپڑا یا تولیہ اس طرح باندھ لے کہ آنکھوں کے ڈیلوں کی معطل اور آنکھوں کی ڈیلوں کی حرکت معطل اور غیر متحرک ہو جائے. جب ہم آنکھوں کے جب ہم آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے کو معطل کر دیں گے اور کسی کو اور نگاہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھیں گے تو قانون محفوظ کے تحت قوت القا سے مراد وہ قانون یا وہ اطلاع و روشنی یا روح کی آنکھ ہے جو کام لوح محفوظ کے تحت قوت القا پیدا ہو جائے گی. قوت القا سے مراد وہ قانون یا وہ اطلاع یا وہ روشنی وہ یا روح کی آنکھ ہے جو کام انجام دینے پر مجبور ہے.